حضرت ابراہیم علیہ السلام قبیلہ جرہم کا آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اس طرح کہنے سے حضرت حاجرہ کو بڑی ڈھارس بندھی اور بچے کے پھلنے پھولنے کا یقین ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ وہاں آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا قریب ہی ایک جگہ کچھ چڑیاں اڑ رہی ہیں۔ جرہم کے لوگ سمجھ گئے کہ اس جگہ ضرور پانی کا چشمہ ہے۔ انہوں نے کچھ آدمی تلاش میں بھیجے۔ وہ آئے اور واپس جا کر سردار سے کہا وہاں واقعی پانی ہے اور ایک عورت اور صرف بچہ موجود ہے۔ یہ سن کر قبیلہ جرہم کے لوگ دوڑ کر گئے، حضرت حاجرہ سے ملے، ان سے ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی اور وہ لوگ آس پاس آباد ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلتے اور بڑھتے رہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر نمایاں ہونے لگا جو انہوں نے وہاں سے واپس ہوتے وقت پہاڑی کے دامن میں کی تھی۔ آخری اور سب سے بڑی آزمائش۔ اب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جتنی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ ان سب میں کامیاب فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے باپ اور قوم سے ٹکر لی، دھن دولت پروہت کی گدی کو لات مارا، وطن چھوڑا، جنگل بیاباں مارے مارے پھرے۔ آخر میں جب اللہ نے بڑھاپے میں بچہ دیا تو اب ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 13-14 برس کے ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ایک بار گئے تو انہوں نے نوعمر بیٹے سے کہا قرآن کے الفاظ میں سنیے۔ ترجمہ سورہ صافات کی ہے آیات۔ تو جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کسی جھجک کے بغیر یہ کہنا ثابت کرتا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان کی بہترین تربیت کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا۔ انہوں نے پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، تو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا۔ ماتھے کے بل اس لیے گرایا کہ ذبح کرتے وقت آنکھیں چار نہ ہوں، باپ کی محبت پاؤں نہ ڈگمگا دے، چاہا کہ چھری پھیر دیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ پھر ہم نے آواز دی ہے ابراہیم تو انہیں خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ آزمائش تو بے شک تھی، اگر اللہ تعالیٰ خود سنبھال نہ لیتا تو جو ہونا تھا وہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اب اس کی جزا ملاحظہ ہو۔ سورہ صفات ترجمہ۔ اور ہم نے بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم محسنین کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فربا مینڈا ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس بدلے میں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بر وقت روک دیا تھا۔ اس کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملی کہ اس قربانی کو سنت ابراہیم قرار دے کر قیامت تک کے لیے اہل ایمان میں جاری کر دیا کہ ہر سال اسی تاریخ کو یعنی 10 ذی الحجہ کو جانوروں کی قربانی دیں، اور یہ قربانی کرتے وقت امام المسلمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام قربانیوں کو یاد کریں جو انہوں نے عرس سے لے کر یہاں تک کی تھیں، اور یہ جزا کتنی پیاری ہے۔ ہمیشہ کے لیے ان پر درود و سلام کی بارش ہوتی رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر نماز میں اس طرح درود بھیجنے کے لیے سکھایا کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح درود و سلام بھیج جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے آل پر سلامتی بھیجی، بے شک تو حمید اور مجید بھی ہے۔ تاج امامت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سند ملی کہ انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ دوسری سند وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔